رجب اور 13 رجب نو حضور مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا داماد مصطفیٰ داماد مصطفیٰ سرداران جنت دے بابا جان اور اخی رسول زوج بطول حیدر کرات شہنشاہ روحانیت باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا یوم ولادت آپ دا یوم ولادت اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کتنی شان والے ہیں کہ جنہ دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے شہادت مسجد دے اندر ہوئی ہے ولادت خانے کعبے دے اندر اور شہادت مسجد دے اندر اور جیڑا بندہ حضرت علی دے نال منہ رکھدا ہے میں تو آکھنا حیا کر تو بھی تے تیریاں نسلاں بھی مسجد دے اندر نہیں ہو جاؤ سکدیاں مولا علی تے کعبے دے اندر پیدا ہوئے سبحان اللہ تو انو تے کوئی بندہ مسجد دے اندر نہیں پیدا ہون دیندا اندر لے جو انو ہاسپٹل کرے فلاں جگہ تے سٹو سو پر مولا علی او ذات ہے جڑی خانہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے تاکہ کسی عاشق نے کیا سی کا سیرا میسر دشو دلی سعادت بکعبہ ولادت با مسجد شہادت میں اور کنو شان حاصل ہوئی ہے کہ کعبے کے اندر ولادت ہوئے تے مسجد کے اندر شہادت ایک کوئی ذات ہے مولا علی شیر خدا کے ذات آپ پیدا تے کعبے دے اندر ہوئے رہے 3 دن کعبے دے اندر رہے پر کعبے نو ویکھیا سارے بولو ویکھیا نہیں کعبے نو نہیں ویکھیا 3 دن کعبے شریف دے اندر رہے چوتھے دن گھر آئے ادھر نبیوں دے سلطان بھی تشریف لے سبحان اللہ حضرت علی فرما رہے ہیں میں سوچ رہا سا وے جنہ واسطے میں آیا اجے وہ نہیں آئے سبحان اللہ آواز کتنے آیا ہوں مجھے نہیں آیا کہتے لیکن دیر انتظار کیتا 2 دن 3 دن کعبے دے اندر سرکار نہ آئے میں جسے گھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بات دیر واسطے گئے حضرت علی فرماتے نے منو نہ نبوت دی بیدی خوشبو آمد پیر صاحب نصیر الدین نصیر احمد اللہ فرمائے سے نہ موج در سے ایک بار گزرے ہے نصیر 1000 بار پھر ادھر سے بہار گزاری ہے سرکار نے جتوں ایک باری گزر جان 1000 باری اتوں بہار گزرتی ہے مولا علی کہتے ہیں نبوت دی بیدی خوشبو آئی میں خیالی جنہ دی انتظار پہ کرتا سا لگتا ہے وہ آگے سرکار نے فرمایا مبارک ہوئی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی والدہ کہتی ہے خیر کو کہا سونیا رب نے بچہ تے بڑا سونا عطا فرمایا ہے پیر بھی بڑے سونے نے لتاں بھی بڑیاں سونیاں نے بدن اندر بھی بڑا سونا ہے سینہ بھی بڑا سونا ہے بات بھی بڑے سونے نے سب کو جی سونا ہے پر میرا بیٹا اکھا نہیں پیا کھولا سبحان اللہ تھوڑا جگہ پہ کہ علی اکا نہیں پیا کھولتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ تھکے بدائے فرمایا چچی علی نو میرے وال کرو جس ویلے ہاتھ تھکے بدائے گا حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار کے ہاتھ تھکے آئے توجہ میرے وال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جا اٹھایا علی نے اکھا نہیں کھولیا اے گرامے والا سینے دے برابر لے آتا ہے علی نے اکھا نہیں کھولیا سرکار نے جا مولا علی نو اپنے چہرے بندو ہاتھ سامنے کیتا ہے مولا علی نے اکھا کھول لیا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جا سرکار کے چہرے بندو ہاتھ سامنے آئے ہوئے مولا علی نے اکھا کھول لیا نے فرمایا میں تے مشن یہ لے کے آیا تھا بیٹا تے کعبے میں ہونا ہے پر پہلے کعبے نو نہیں کعبے دے کعبے نو تکڑا سبحان اللہ سرکار نے چہرہ بندو ہانی زیارت کرنی ہے تے پھر ایک موقع آیا سرکار نے دا مل پا دیتا
فرمایا انظرو الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے، و ذکر علی عبادہ، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی دے نال محبت کون کردا ہے؟ فرمایا صرف ایمان والا کردا ہے۔ مومن جڑا نا علی نال محبت کرے گا تے منافق جڑا ہے علی نال محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جڑا ہے منافق علی نال محبت نہیں کر سکتا، بغض رکھے گا، تے جڑا بغض رکھے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن او ہے جڑا علی دے نال پیار کردا ہے۔ الحمدللہ جامعہ مسجد محبوب الہی دربار عالیہ چشتیہ بڑیلہ شریف میں پیغام میں پوری دنیا واسطے کرنا چاہتا ہوں کہ سنو حضرت علی المرتضیٰ دی شان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، فرمایا علی دے نال مومن سے پیار کرے گا، جڑا بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہے، منافق کبھی پیار کر نہیں سکتا، مومن کبھی بغض رکھ نہیں سکتا۔ مومن جڑا ہوئے گا وہ پیار کرے گا، جڑا منافق ہوئے گا وہ بغض رکھے گا۔ تائی صحابہ کہتے ہیں جدو اسی سے رجعت کرنا ہوتا سی نا کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو ذکر علی شیر کرتے ذکر علی شیر کرتے سا تے پتہ لگ جاتا سی جیدہ چہرہ نور جا جاتا سمجھتے سمجھنا تے جیدہ چہرہ کھل جاتا سی سمجھتے سن پکا ہوا ان کو کچھ مومن ہے جدے بھی نکل آئے نے جنہیں صحابہ نو پوکتے ہیں اے جدہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو پوکے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو دیکھو میرے صحابہ دے بارے وچ پوکدا پیا انہوں آکھو تیرے اس برے شر تے اللہ دی لعنت ہو گئی، تیرے اس برے شر تے اللہ دی لعنت ہو گئی۔ جنہوں سرکار اپنا آخر دے تو انہوں بگانا کوئے نہ ایسا مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ مومن اوے جڑا اہل بیت نال بھی پیار کرتا ہے، سرکار دے صحابہ دے نال بھی پیار کرتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہوں، علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہوں۔ اس اگلی حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے مواخات کے تحت نا مہاجرین صحابہ اور مدینہ طیبہ دے رہن والے صحابہ دے وچ بھائی چارہ قائم کیتا، فرمایا تو فلانے نو فلانے دا بھرا ہے، فلانے نو فلانے دا بھرا ہے۔ جس ویلے بھائی چارہ قائم کیتا نا تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے لے آئے، آپ دی جناب والا کم سو آگے نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آئے نے، آپ دی آقا میں جوان سو جاری نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے علی کنو کنے روایا ہے یوں رویا ہے اکم جو عرصو کے انہیں پتہ چل گیا کہ ابو بکر روئے تتاوی سرکار کو سلام دے لے، ابو بکر کنو کنے روایا ہے علی روتا ہوئی سرکار کو سلام دے لے، علی کنو کنے روایا ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رو کے حضور دی بار جد کر دے آقا فلانے دو فلانے دا برا بنا دیتا لے، فلانے دو فلانے دا برا بنا دیتا لے، سارے مہاجرین اور ساتھ صحابہ نو آپس میں برا بنا دیتا لے۔ یا رسول اللہ میں کلہ رہ گیا میں تو کسے دا برا نہیں بنایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے ارشاد فرمایا جی علی کے اوپر ارشاد ہونا ہے انت یقین فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان
دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی میرا بھرا ہے اے علی پریشان نہ ہو تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا بھرا ہے تاج جناب والا سی جناب والا محبت دے نال دوست جذبے دے نال آپ دے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے کدھر بھی دیکھو علی علی ایسا نہیں گاج کے بولو گے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے کدھر بھی دیکھو علی علی اے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے کدھر بھی دیکھو علی علی اے بسا پٹھا کے ہوئے اونچی بولو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے کدھر دیکھو علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے ادھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے اور ضروری تے نہیں کو آگ دے نال ہی بندہ سڑے بغض حیدر ہے نا جڑا وہ بھی کلیجے نوں ساڑ دیتا ہے منافق دا سینہ سڑ جاتا ہے کلیجہ جل جاتا ہے تے مومن دا سینہ چہرا ہو جاتا ہے جو گج کے آخدا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی پانچ باری اونچی اپنا دے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی جان فرمائی پریشان نہ ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا وچ بھی میرا بھرا ہے تے آخرت وچ بھی میرا بھرا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضی شیر خدا اتنی شان والے نے کہ جنہاں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھا بچیاں جو سب تو پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کلمہ پڑھا حضرات ندی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرت علی چچا دے بیٹے نے حضرت جناب ابو طالب دے بیٹے نے حضرت علی تے آپ دے بچے زیادہ سن ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو آکھیا بھی کیوں نہ ہوئے سی چلی گئی اس ویلے نکاح سرکار دا ہو گیا سی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سرکار نے نکاح بچا کیا سن حالات اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی چلیے ایک ایک نہ بچہ لے بھی تے اسی انہاں دی کفالت کریے اسی انہوں نے کفالت کی سرکار نے جس ویلے فرمایا حضرت عباس نے ٹھیک حضرت عباس اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دو گئے تے جا کے فرمایا چچا ابو طالب ایک بیٹا سانو دیو اسی انہاں دی کفالت کرا گے انہاں کہا ٹھیک ہے میں نے کوئی اعتراض نہیں لے جاؤ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہنے لگے چچا عباس دسو ہاں میں کیڑا بچہ لے کے جاؤں میں کیڑا بچہ لے کے جاؤں حضرت عباس پتہ ہے جواب کی دیتے ہیں کہتے ہیں آقا کنوں نہیں پتا کنوں نہیں پتا دنیا والے
مینوں پتہ ہے تسی علی نوں ہی لے کے جاؤ گے علی دے نال ہی زیادہ محبت کر دیو پیار کر دیو تسی علی نوں ہی لے کے جاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ لے کے آ گئے اور حضرت علی سرکار دے گھر پرورش پا رہے ہیں ایک دن کی ہویا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اماں خدیجہ کبریٰ نماز پڑھ رہی سن جی نماز اس ویلے فرض نہیں سی ہوئی پر نماز پڑھ رہے لے اسی تے فرض ہونے تے باوجود بھی نہیں نہ پڑھتے سرکار فرض ہونے تو پہلے بھی پڑھ رہے سب جس ویلے حضرت علی نے تکیہ نہ ایک پہ کر دے رہے اسی گلے حکم ہے فرض مسجد میں پڑھیا کرو سنتا نفل گھر میں پڑھیا کرو اپنے گھراں نوں قبرستان بولو بولو اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ سنتا نفل گھر میں پڑھو افضل ہے کہا کہ بچے بھی تو حضور تک بھی اینج مصلی پڑھنا ہے اینج جناب اللہ اکبر آکھنا ہے اینج ہاتھ بننے دے اینج رکوع کرنا ہے اینج سجدہ کرنا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تو گھراں وچ دیکھے ہون گے جنہاں نے ماں باپ نماز پڑھتے تو بچے بھی نال چھوٹا جہا مصلی پا کے بیٹھ جاتے اس گلے فرمایا گھراں وچ نماز پڑھیا کرو حضرت علی نے جس ویلے تکیا نا بھی عبادت پہ کرتے ہیں جی سرکار فارغ ہوئے نا حضرت علی نے آخیا سنے کی پہ کر دے سو سبحان اللہ یا رسول اللہ ایک ہی پہ کر دے سو سرکار نے فرمایا میں اپنے اس اللہ کی عبادت کرتا سا پیا جس اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا حضرت علی نے کیا کہ سونے میں بھی پڑھ دی سبحان اللہ ہم تے ہیں جدا کرو بچیاں نوں شوق ہے تا پیدا ہوے جناب والا اپنے ہاتھاں دے نال خیرات کرو بچیاں دے سامنے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے نسی اس راستے چلنا ہے وڈیا ہو کے اور سخی بنن کوئی دوسرا بنن پیسے دے جناب والا سب بن کے نہ بیٹھ جان گے مینوں لب کے تے ہون کے نکٹ نہیں دوائی نہیں دواڑی کہ گھٹ نہ جا نہ سخی بنن وڈیا ہو کے خیرات کرن حضرت علی مرتضی شیر خدا نے لکھا اکھا سونے میں بھی پڑھ لی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اے پڑھ نماز پڑھنے واسطے پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا سبحان اللہ نماز پڑھنے واسطے پہلے کلمہ شریف پڑھنا ہوگا عرض کیتی آقا تے پڑھاؤ نا کلمہ میرے آقا نے نال کان وچ نہ بولا جے فرمایا اے علی جاؤ پہلے اپنے والد جناب ابو طالب کو اجازت لے کے آؤ حضرت علی مرتضی نے سوڑے ہو نہیں میں گیا تے اجازت لے کے آیا شوق سی نا تے اسے ویلے جناب والا حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے والد گرامی کو جناب ابو طالب کو گئے جا کر کیتا ابا جی میں کلمہ پڑھنے سوڑے تے آپ نے فرمایا پیارے علی میری طرف اجازت ہے کیوں کہ جن خیر خواہ حضرت محمد مصطفیٰ نے نا تیرے دنیا میں چور کوئی نہیں ہے سبحان اللہ جی میں آخ دن انجی کردہ جا سبحان اللہ جس طرح وہ آخ دن کردہ جا تنو اجازت ہے حضرت علی مرتضی شیر خدا نے اجازت لئی کہ آگے حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے سبحان اللہ جناب والا 8 سال عمر مبارک حضرت علی دی پھر اگے چل دے 9-10 سال دی عمر ہوئی رب دا حکم آ گیا وانذر عشیرتک الاقربین سونے پہلے اپنے گھر والے نا جڑے انہاں نوں تبلیغ کرو اپنی برادری والےاں نوں اپنے قبیلے والےاں نوں پہلے تبلیغ کرو سرکار نے فرمایا علی جا سدا لے کے سبحان اللہ اور دین دا پیغام لے کے جانا یہ کوئی عام گل نہیں لوگ کہتے ہیں اسی کو مولوی ہیں اسی ہن دین دی گل کریے اسی جناب والا نے مجھ سے رسالت دی گل کریے اسی ختم نبوت دی گل کریے اسی کو مولوی آ اور میں کیا مولوی نہیں ہوتے دین نال پیار کرنا لیتے آؤ نا سبحان اللہ اب مولا علی دا نام لینو لو علی علی اسی کرنا لیا جی جس میں دین دی گل پیچھے ہو جاندے ہو حضرت علی المرتضی شیر خدا دین دا پیغام لے کے نکلے سرکار نے فرمایا علی جا وڈے وڈے سرداراں نوں بلا کے لے آنا بلا کے لیا بلایا گیا حضرت علی گئے نے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ سارے نوں بلایا آکھیا بھی تہاڈی اج دعوت ہے سبحان اللہ کی ہے دعوت آؤ ہاں دعوت کھاؤ آ کے جس ویلے دعوت دا سنیا تے سارے خوش ہو گئے اج اسی کسی نوں آکھی نا بھی فلانی جگہ تے جانا پہلا سوال کی ہوندا ہے لنگر کی ہوئے دا کیوں جی عبد الرحمان صاحب پہلا سوال کی ہوندا ہے لنگر وہ لنگر کی جتھے
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دی دعوت ہے، بلاؤ انہاں دعوت دا سنیا تے سارے خوش ہو کے اچھا دعوت ہے کھان پین والا کام ہے سی آدھنا جناب ایڈی بھی رہی گل تے کونی نہ اسی برادری والے کھا بھی نہیں سکتے کھان گے سی ہماں گے وہ سارے آئے جس ویلے آگے نا دعوت کھوائی کھا پی کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا پیغام سی اللہ دا وہ پیش کیتا سرکار نے فرمایا اللہ نے مینوں اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ تسی ہو میرے برادری میرا قبیلہ ہو میری برادری ہو میرے دستو بازو بڑھو میرے نال اٹھ کے چلو تاکہ اسی اللہ دا پیغام پوری دنیا تے عام کر دئیے ہر بندے تک اللہ دا پیغام پہنچا دیئے جس ویلے آپ نے جی فرمایا نا تو سارے سردار آکڑ گئے اسی انہوں دین اللہ کم کری ساڑی چودرہ کدھر جائے گی رسی سردار ساڑیاں سرداریاں کدھر جان گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا بھی کوئی نہیں گالے نہ لی تے حضرت علی فرماتے نے میں بچہ سا تے قد بھی آپ دا چھوٹا سی قد بھی آپ دا چھوٹا سی تے عمر بھی چھوٹی سی حضرت علی کہتے ہیں میں پیچھے سا میں سارے تو پیچھے کھڑا سا بیٹھا سا تو میں کھجور کھا رہا جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا اپنے مالک دا تو کوئی بندہ نہ ہاتھ کسے کھڑا کیتا بھی میں تو ہٹے نال ہاں کوئی بندہ نہ لیا حضرت علی کہتے ہیں میں سرکار دے چہرے میں دیکھا سرکار دا چہرہ تھوڑا جنا پریشان بھی کوئی بھی بندہ میرے نال ٹرنے واسطے تیار نہیں حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا ہویا تے قد چھوٹا سی نا کہتے ہیں پمبا پہاڑ میں کھلو گیا اڈیاں چک کے تے میں کھڑا ہو گیا کیا انا حافظو کا یا رسول اللہ قد کے بولو سبحان اللہ انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ سونیا میں تو اڈی حفاظت بھی کراں گا تے تو اڈی مدد بھی کراں سبحان اللہ نعرہ حیدری حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کیتی آقا میں تو اڈی حفاظت بھی کراں گا تے تو اڈی مدد بھی کراں گا نہیں کوئی سردار نال چلدا تے نہ چلے ایسے جھوٹے سرداراں دی سانو ضرورت بھی نہیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سانو دین دا کام اس طرح کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح علی المرتضی شیر خدا نے کیتا ہے حضرات تذیب کار آخر دن اندر مسجد ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو بڑی سونی بن گئی سیلنگ بھی ہو گئی اگے انشاءاللہ ہن رنگ دا کام رہندا سی پیا تے دھندا شندا سی آکھیا موکی لین تے او اللہ کیتا تھوڑا جا کام گھٹ گیا دھند والا موسم کھلیا ہے تے چودھری نویر صاحب دی ماشاءاللہ کاوشاں دے نال حافظ محمد عثمان صاحب حاجی انور صاحب دے بیٹے ماشاءاللہ لاہور گجر ملک صاحب انہوں نے 5000 روپیہ انہوں نے کہا میرا حصہ رنگ واسطے سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حصہ قبول فرمائے اور ساڑھے بھائی حاجی خرم شہزاد صاحب سعودیہ ہوں نے گیگیاں تو انہوں نے پپھو دے بیٹے نے انہوں نے ترغیب دلائی انہوں نے بھی 5000 روپیہ انہوں نے کہا رنگ واسطے میرا پیش کر انہوں نے پیش کیتا ہے اور انہوں نے اور ایک بھائی نے مقصود صاحب دبئی ہوں نے گیگیاں تو انہوں نے بھی 5000 روپیہ حصہ پیش کیتا ہے 15000 روپیہ اس طرح ماشاءاللہ ہو گیا ہے انشاءاللہ آستہ آستہ سارے مل کے اسی کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک تو پہلے پہلے نیت ہے کہ رنگ ہو جائے انشاءاللہ تعالی رنگ دا کام اس طرح ہو جائے گا سارے دی کوششاں دے نال اللہ تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑھے انہاں تینہ بھائیاں نو اجر عظیم عطا فرمائے اسی کچھ نہیں دے سکتے اس دا اجر میرے رب نے دے انشاءاللہ تعالی رب عطا فرمائے گا اور رب دا اے حکم ہے اور فیصلہ ہے کہ جیڑا میری راہ چ ایک دن دا میں انہوں 10 گنا کر کے دے دا دنیا تے 70 آخرت دنیا وچ بھی انہوں کمی نہیں آمدی انشاءاللہ 10% ہو کے انہوں لب جانا ہے سبحان اللہ اس تے میں حضرت علی دا ہی قول پیش کرتا ہوں جی بے شک تاکہ ہر بندے نو شک نہ کسے نو رہے حضرت علی مرتضی شیر خدا نہ انار لے کے آ رہے سن جی سیدہ فاطمہ زہرا دی فرمائش تے نا آپ بیمار سن تے کیا ابھی انار لے کے آؤ انار لے کے حضرت علی آ رہے سن تے رستے وچ ایک بندہ مل گیا سائل مل گیا
میں آخیا یا علی بیمار بھی ہاں تے ضرورت مند بھی ہاں بھوکا بھی ہاں تے مہربانی کرو نا انار عطا فرماؤ. حضرت علی نے فرمایا چلو تو لے لے یار اللہ دے واسطے. فرمایا لے تو لے. اس سائل نو دے دیتا تے آپ گھر واپس آ گئے. سارا واقعہ لمبا ہے سارا نہیں عرض کرتا. جس ویلے آپ واپس گھر آ گئے تھوڑی دیر بعد نا آپ انتظار پہ کرتے نے میں ایک دیتا ہے 10 آونے نے. ایک دیتا ہے کتنے آونے نے 10 واپس ضرور آونے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ان انتظار پہ کرتے رہے 10 واپس آون. تو ہویا کہ تھوڑی دیر بعد نا دروازے تے دستک ہو گئی. جس ویلے دستک ہوئی نا تو جناب والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار لے کے آئے تے آپ نے نا 9 انار پیش کیتے. اے دیکھو یقین کامل کتنا ہے. یقین کتنا کامل بندے دا ہونا چاہیے ہے. کتنے انار پیش کیتے؟ 9. سارے بولو کتنے؟ 9 انار پیش کیتے. تے حضرت علی المرتضی دا یقین اپنے رب تے کتنا سی. یقین کامل ہونا چاہیے ہے. حضرت علی نے گن کے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں پورے. فرمایا لے جا بھی کسی اور دے ہون دے. اے لے جا کسی اور دے ہون دے ساڈے نہیں. میں کہا جناب نہیں تو آڈے ہی آئے لے. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا میرے حمدے تے پورے 10 آونے سے. میرے حمدے تے پورے 10 آونے سن 9 نہیں سن آونے. حضرت بلال نے 10واں بھی کٹ کے انہوں نے کہا جناب میں تہاڈی آزمائش پہ کردا. یعنی یقین کامل بندے دا ہونا چاہیے ہے. رب دے فیصلے بدل دے نہیں. کسے چودھری دا تے وعدہ بدل سکتا ہے لیکن رب دے فیصلے نہیں بدل دے. وہ دے وعدے نہیں بدل دے. انہیں جی آکھا نا 1 دے بدلے 10 دا ماندہ تے پھر 10 آمنے ہی آمنے انشاءاللہ تعالی. لہذا جنہ دوستہ نے حصہ پیش کیتا اللہ قبول فرمائے. باقی نو سانو سارے نو اللہ تعالی مل کے اپنا حصہ پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہ حضرات نے سنت ادا کی.